الرحیم ولا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقررین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گنہگارے کو دیکھیں گے، زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائے بخوبی معلوم کر لیں اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقلمند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں خاص طور سے انبیاء کرام اور اہل ایمان کے لیے ایک انتہائی زبردست و تسلی نادل فرمائی، اور ایک ضابطہ اور اللہ رب العالمین کی مشیت کیا ہے اس کو بھی بیان فرمایا۔ آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ان کو آئے گی۔ اب جب ان کی مخالف قوتیں پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ سامنے آتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایک مشیت ہوتی ہے کچھ حد تک کہ ان کو چھوڑ دینے کی، تو ایسا مرحلہ جب آتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ صحیح صورتحال آگے کیا ہونے والی ہے۔ کیا یہ غالب آ جائیں گے، اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، یا پھر کچھ اور معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین علیم حکیم ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا انجام آپ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اگر ہم مکی زندگی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، اتنی اذیت ناک زندگی، آپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ہجرت جب کی ہے تو بدن کے کپڑوں پر آپ نے اور صحابہ کرام نے کی، اور آپ نے تو اس طرح کی تلواریں لے کر کے 50 جوانے رانا آپ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ نکلے تو آپ کی تلاش میں لوگوں کو دوڑایا گیا، انعامات کا اعلان کیا گیا، یعنی انتہائی نازک حالات، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا۔ یہ اللہ کی مدد تھی، ان تلواروں کے درمیان سے اللہ نے مدد نکالی۔ اس کے بعد غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نیچے دیکھ لیں تو ہم کو دیکھ لیں گے اپنے پیروں کی طرف۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ثانی اثنین ثم فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم نہ کرو، کوئی چیز ایسی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو تشویش تھی یہ اللہ کے نبی کے لیے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت محفوظ رہے، بس ان کی پوری جدوجہد کوشش یہ تھی۔ اور جب اتنے قریب آ گئے تو آپ کی تشویش بڑھنا فطری بات ہے، آپ کو اپنا نہیں تھا، اللہ کے نبی کا معاملہ، کیونکہ دین کا پورا دار و مدار اسی کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، ہرگز یہ خیال نہ کرے۔ اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ غالب کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین اگر کسی قوم کو، کسی قوت کو ختم کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کو چھوڑ دے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون
صرف پانی کے 2 حصوں کو ملنے کا اللہ نے حکم دیا، پورے لاہو لشکر کے ساتھ ختم ہو گیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ایک چیخ، ہوا، تنکوں کی طرف یہ عاد کے لوگ جو تھے اتنے بلند بالاقت کے تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ایسی قد و قامت اور طاقت رہی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ایک مخلوق اللہ کی ہوا تنکے کی طرح ان کو لے کر کے آسمان میں اڑتی تھی اور سر کے بل گرتے تھے، ایسے مرے پڑے تھے جیسے تنے۔ مشرکین مکہ کتنا زوم اور گھمنڈ تھا ان کو کہ مکہ میں رہنے نہیں دیں گے، مکہ میں زندگی تنگ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی اور ان کو مکہ سے باہر نکال دیا پورے حدود حرم سے۔ تو اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے، غالب بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی طاقت کھڑی ہو سکے، وہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے، چھوڑے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مخالفت جو ہے تم سے نہیں ہے، اللہ کے دین سے، تو جواب اللہ دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے لوگ، جتنے لوگ اس دنیا میں ہیں سب کے پاس جو کچھ ہے، خزانے جو کچھ چیزیں ہیں سب زمین میں ہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس زمین کو بدل دے گا۔ اس سلسلے میں مختلف احادیث آتی ہے، جیسے بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ میدان عرفات میں قیامت قائم ہے۔ ایک روایت کے جملے ہے دمشق، یہ قیامت کے قائم ہونے کے مراحل الگ الگ ہیں۔ آخری مرحلہ جو ہے یہ اللہ نے جو قرآن میں بیان فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت جس زمین پر قائم ہوگی وہ میدے کی طرح سفید اور بالکل سیدھی ہوگی۔ وہ زمین، یہ زمین بیضوی ہے، یہ زمین ایسی نہیں ہے، اور اللہ اس کو الٹے گا پلٹے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس وقت سب کہاں ہوں گے؟ کہا پورے رات کے اندھیرے میں ہوں گے۔ اللہ اس روز جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل جائے گی اور آسمان بھی، سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو، سارے لوگ اللہ کے غلبے کے روبرو ہوں۔ زمین پہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنا سب کچھ اگل دے گی، یہ جو زمین ہے، اور آدمی کہے گا، آدمی وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، کہاں کیا ہوا ہے، سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ کسی کا اگر کسی نے زمین غصب کی ہو، 7 زمینوں کا طوق لے کر کے آئے گا۔ یہ سارے لوگ، سارے دنیا کے اندر اللہ کے دین کے مخالفین، کفار و مشرکین، طاقت و قوت کے مالک، ظالم، سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، باندھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے دوسری جگہ بھی ایسا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین جب مجرمین کے بارے میں ارشاد فرمائے گا کہ پکڑ لو انہیں، اور ایک زنجیر جس کا ناب 70 گز کا ہوگا اس میں لپیٹ کر گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کا جرم جو ہے اس کی سزا کیا رہے گی، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا دے رہے ہیں، اور بالیقین یہ ہونا ہے سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہہم النار۔ اب صرف اتنا نہیں ہے کہ جکڑے ہوئے پڑیں گے، بلکہ ان کے لباس گندک کے ہوں گے۔ گندک جو ہوتی ہے یہ آگ سے اور بھڑک جاتی ہے، آگ کو بھڑکانا ہوتا ہے تو گندک اس میں ڈالی جاتی ہے۔ ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوگی، یعنی ان کے آگ جب ان کے لباس ہے ان کو جلائے گی اور ان کو چہرے تک کو جلائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے
بے شک اللہ جلد حساب دینے والا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آدمی جرم کرے تو بچ جائے، نیکی کرے تو اس کو کوئی اس کا صلہ فائدہ ہی نہیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اس لیے یہ عذاب اس لیے ہے مجرمین کے لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے گا۔ روز محشر اللہ نے ارشاد فرمایا کسی کے ساتھ ذرے کے برابر بھی نیکی نہیں ہو، ذرے کے برابر ظلم نہیں ہو۔ ذرے کے برابر ظلم کیسے نہیں ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی اگر آدمی نیکی کیا ہوگا لے آئے گا، ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا تو لے آئے گا۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا بنی انها ان تقم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ قیامت کے روز اگر کوئی ایسے بند پتھر میں جس میں کوئی سوراخ نہ ہو آدمی بیٹھ کر کے کوئی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اب یہاں پر دونوں پہلو ہے، ہر مجرم جو یہاں دھندراتا جرم کر کے پھر رہا ہے ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی سزا ملے گی، یہ بچنے والا نہیں ہے۔ آج اختیار ہے، آج قوت ہے، آج اللہ نے چھوٹ دی ہے تو یہ دھندراتا پھر رہا ہے۔ اور ہر نیک آدمی جو تنہائی میں، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں جو نیک کام کرتا ہے تو اس کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی ایک نیکی کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس نیکی کا صلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین حساب لے گا، ایک ایک چیز کا، باریک باریک چیز کا حساب ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہر شخص کو میزان پر پیش کیا جائے گا۔ نیکیوں کی زیادتی پر اللہ انعامات سے نوازے گا، گناہوں کی زیادتی پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے، چاہے معاف کرے، لیکن مجرمین کو، مشرکین کے بارے میں اللہ نے واضح اعلان فرمایا ان کی کوئی بخشش یا گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خبر دے رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ لو کہ تمہارا آگے کیا ہونے والا ہے۔ آخرت میں یہ اطلاع قرآن دے رہا ہے۔ اب ایک آدمی اپنے فیوچر کے بارے میں پڑھ ہی نہیں رہا ہے، جان ہی نہیں رہا ہے، قرآن کو کبھی مطالعہ ہی نہیں کر رہا ہے، قرآن کو کبھی اٹھا کر دیکھ نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ خبر دے رہا ہے، اطلاع نامہ ہے یہ قرآن، اس کو اٹھا کر دیکھو اور دیکھو کہ تمہارے اعمال و کردار کیسے ہیں، جس کی بنیاد پر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اللہ جن لوگوں کو جنت دینے والا ہے ان کی صفتیں قرآن نے بیان، جن کو عذاب دینے والا ہے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائے، بتا دیے جائے سن یہ جو راستہ ہے جس پر تو جا رہا ہے یہ تباہی اور بربادی اللہ کے غضب کا ہے۔ یہ جو راستہ ہے اس میں بظاہر تھوڑی بہت تکلیف یا اذیت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ نیکوکار انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ ہے، ان کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لے میں، ایک دم اچھی طرح معلوم کر لے میں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے۔ توحید اچھی طریقے سے سیکھنا ہے، قرآن سے آدمی کا تعلق ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کے پاس توحید نہ رہی ہے، قرآن نے بتا دیا اللہ ایک ہی معبود ہے، کئی معبود نہیں ہے، رد کر دیا سب کچھ، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھے۔ اب یہ کام وہ کرتا ہے، قرآن کے ذریعے اپنے ماضی اور اپنے مستقبل سب کو دیکھتا ہے، ہم نے کیسی زندگی گزاری ہم کو حساب دینا ہے، مجرمین کو سزا ملنے والی ہے۔ عقل مند آدمی رہتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ راستہ آگے جا کر کے ایک بڑے گڑھے میں تبدیل ہو جائے گا، راستہ آگے جا کر کے بند ہو جائے گا، راستہ آگے جانے کے بعد بہت ہی خطرناک ہے، لٹیرے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام اطلاعات ہونے کے باوجود آدمی اس راستے پر نہیں جائے گا۔ لیکن جو بیوقوف رہے گا جب اس راستے پر جائے گا تو دنیا میں کسی بھی شخص کو اگر معلوم پڑا تو وہ کہے گا کہ یہ تو بیوقوف آدمی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عقل مند لوگ، اس میں بہت بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے پاس توحید ہے اس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس دین ہے اس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس آخرت کی فکر ہے اس کے پاس عقل ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عقلمند لوگ یہ تمام چیزیں سہولت دیں گے. اب جو یہ روز سوچ رہا ہے دنیا میں کتنی بھی بڑی ڈگری ہے، جب اس نے اپنے باپ کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا، دنیا کی محدود زندگی کے بارے میں صرف اس نے سوچا، اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ایک آدمی کو اگر معلوم ہو کہ یہاں پر 2 گھنٹہ محنت کر لیں گے، 5 گھنٹہ محنت کر لیں گے تو بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور ایک آدمی 2 لوگوں کو بتایا جائے، ایک آدمی کوئی محنت نہ کرے، کوئی فائدہ نہ حاصل کرے، وہ بیوقوف، تمام چیزوں کو ضائع کرنے والا. ایک آدمی سال بھر تیاری کرتا ہے، اگر پیپر میں نہ بیٹھے، آدھا گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے پیپر نہ دے، سال بھر تو میں نے پڑھائی کر لی نہ، اس کو بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا توحید اگر آدمی کے دل میں ہوگی خالص، تو یہ توحید ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہوگی، اللہ کی بڑائی دل میں ہوگی، اللہ کی محبت دل میں ہوگی. جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کو راضی کرنے والا آدمی عمل کرے گا. جب اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، بڑائی ہوگی، تو صرف اس کے سامنے جھکے گا، صرف اسی سے مدد طلب کرے گا. یہ سارے فوائد توحید کے جو ہے آئے گی. اور اگر توحید نہ ہو تو احمقوں والا کام کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. مشرک بیوقوف ہے، حماقت والا کام کرے گا. اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اللہ خالق و مالک کے عذاب کو دعوت دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین اس اطلاع دینے والے قرآن کے ذریعے ہمیں اپنے اعمال کو سیدھا کرنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے نبی کی بتائی ہوئی احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.